الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الجمعہ کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ جمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعے کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، ان 2 آیتوں کی تلاوت نبی پاک علیہ السلام نماز جمعہ کے اندر کیا کرتے تھے۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار اس پر عمل کرنے کی نیت سے ان صورتوں کو نماز جمعہ کے اندر امام تلاوت کیا کرے۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بادشاہ نہایت پاکی والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ آسمان و زمین میں موجود ہر شے اپنے زبان قال یا زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اس خداوند قدوس کی شان ملک ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، نہایت پاک ہے، عزیز ہے، نہایت عزت والا ہے، الحکیم ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامشین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا یہاں پر ایک انداز بیان فرمایا، اپنا تعارف بیان فرمایا کہ اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، ملک، قدوس، عزیز، حکیم، آسمان و زمین میں موجود ہر شے جس کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ ہے کون؟ فرمایا وہ ہے جس نے اپنا محبوب بھیجا ہے، جس نے رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اپنے حبیب علیہ السلام کی بعثت اور آپ کی عظمت و شان کے ذریعے فرماتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی جو شان مبارک ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان پڑھ لوگوں کے درمیان بھیجا۔ اہل مکہ اور اہل عرب عام طور پر پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی انہوں نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، اور اس قوم کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ خود امی ہے، لیکن آپ کا امی ہونا آقا کریم علیہ السلام کی فضیلت ہے اور آپ کا معجزہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یوں ہے کہ عام انسانوں کو جب امی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے مخلوق میں سے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، جس کو اس کے خدا نے سکھایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے حبیب تیرے رب نے تجھے ہر وہ شے سکھا دی جو تم نہیں جانتے تھے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا،
اور ما کانا و ما یکون کا علم انہیں سکھایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امی اس معنی میں ہے کہ آپ نے مخلوق میں سے کسی سے نہیں سیکھا، آپ کو سکھانے والا خود رب العالمین ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امی قوم کے درمیان مبعوث ہوئے۔ منہم، آپ اسی قوم کے ایک فرد ہیں کہ آپ قریشی تھے، آپ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں میں سے ایک ہستی تھے۔ آپ کی شان کیا ہے؟ فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن نازل ہوتا تھا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے اور خدا کا کلام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ دوسرا وصف بیان فرمایا کہ یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیہ کا مطلب ہے پاک و صاف کرنا، اور اس تزکیے سے مراد جو باطن کی طہارت ہے، جو روح کی طہارت ہے، جو نفس کی پاکیزگی ہے، جو دل کو پاک کرنا ہے، وہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں میں تشریف لائے ان میں شرک کی نجاست بھی تھی، کفر کی تھی، ان میں ضلالت و گمراہی کی تھی، ان کے اندر جو ہے وہ اور بہت ساری اخلاقی پستیاں بھی تھی، رذائل تھے، تکبر تھا، انانیت تھی، اور اس طرح کے کتنے رذائل اور باطنی امراض میں وہ مبتلا تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تزکیہ فرمایا، انہیں پاک و صاف کیا، شرک کی نجاست کو ان سے دور کیا، کفر کی غلاظت کو ان سے ہٹا دیا، اور رذائل ختم کر کے، بری عادتیں اور خصلتیں ختم کر کے اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں، عادات محمودہ، خصائل محمودہ ان کے اندر پیدا کیے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تزکیہ فرمان ہے، اور یہ کن کا کیا؟ صحابہ کرام کا۔ لیکن کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف صحابہ کرام کو ہی تزکیہ عطا فرمایا؟ کیا انہی کو پاک کیا؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے، رسول تو اب سارے انسانوں کے لیے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف صحابہ کرام کا تزکیہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو اور بقیہ کا آپ نے تزکیہ نہ فرمایا ہو؟ تو اگلی آیت آئے گی، اس میں اس کا بھی بیان ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کا تزکیہ فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھائی، کتاب اللہ کی کتاب سکھائی۔ تلاوت فرمانا جدا ہے اور کتاب اللہ کی، قرآن کی تعلیم دینا جدا ہے۔ تلاوت تو یہ ہے کہ پڑھ دیا جائے، اور تعلیم یہ ہے کہ اس کے معانی کو بیان کیا جائے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے معانی بھی بیان فرمائے۔ والحکمہ، اور لوگوں کو حکمت بھی سکھائی۔ حکمت ان کی زندگی کے جملہ معاملات میں ان کی رہنمائی فرمائی۔ گھر میں کیسے رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، کاروبار کیسے کیا جائے گا، کھیتی باڑی کیسے کی جائے گی، تجارت کے مسائل کیا ہیں، نوکری کے مسائل کیا ہیں، میاں بیوی کے باہمی حقوق کس طرح ہیں، یہ ساری باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں حکمت تھیں۔ اور یہ وہ حکمت ہے جسے حدیث کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ایک قرآن دیا ہے اور ایک اپنے فرامین دیے ہیں۔ تو قرآن تو الکتاب ہو گیا، اور الحکمہ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین مبارکہ، آپ نے جو احادیث طیبہ میں بیان کیا وہ پر از حکمت ہے، وہ حکمت سے لبریز کلام ہے، جس میں زندگی کے جملہ امور کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کیا، لیکن ہم قرآن سے اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ قرآن پاک میں تو نماز کا پورا طریقہ صراحت سے نہیں لکھا ہوا، تو نماز کا طریقہ کہاں سے آیا؟ وہ حکمت سے آیا، وہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے آیا۔ اسی طرح بقیہ شریعت کے احکام ہیں کہ ان کا اجمالی جو صریح بیان ہے وہ قرآن پاک میں اجمال کے ساتھ ہے، جو صریح بیان ہے وہ اجمال کے ساتھ ہے، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث میں ہے۔ اگر احادیث طیبہ کو معاذ اللہ فراموش کر دیں گے، سائیڈ میں کر دیں گے، جیسے حدیث کے منکر لوگ جو بولتے ہیں کہ جی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اگر حدیث کا اعتبار نہیں کریں گے تو نماز روزہ سب جاتے رہیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا نماز پڑھنی کیسے، شروع کہاں سے ہوگی، ختم کہاں سے ہوگی، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں چلے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو کتاب بھی سکھائی اور حکمت بھی سکھائی، اور فرمایا اگرچہ اس سے پہلے، اس حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اگرچہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے،
بت کے سامنے پڑے ہوئے، خانہ کعبہ کو بتوں سے بھر دیا، 360 بت خانہ کعبہ کے ساتھ جوڑ دیے، صفا مروہ پہ ایک ایک بت رکھ دیا، تو کھلی گمراہی میں تھے، لیکن وہ کھلی گمراہی سے نکال کر کھلی ہدایت کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو لے آئے۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے اور علم دیتے ہیں جو ان موجودہ لوگوں سے ابھی نہیں ملے، اور وہی اللہ بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے جسے چاہے دے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ کے الفاظ ہیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، آپ لوگوں کو کتاب اللہ سکھاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کا تو تزکیہ اور تعلیمی کتاب ڈائریکٹ ہو گئی بلا واسطہ، خود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے سیکھ لیا، تو بعد والے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، یہ نبی ان کا بھی تزکیہ فرمائیں گے اور ان کو بھی علم سکھائیں گے، کتاب و حکمت کا علم عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ آج تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فیض جاری ہے کہ آج بھی آپ لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کے دلوں کو پاکیزہ کرتے ہیں، خواہ وہ بالواسطہ ہو یا آج بھی بلا واسطہ آقا کریم علیہ السلام کرم فرما دیں۔ آج بھی ممکن ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرما دیں اور کسی کو بغیر درمیان کے واسطوں کے علم عطا فرما دیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضل و کرم ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی صحابہ سے نہیں ملے، بعد میں آئیں گے، اس سے کون مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا اس سے مراد عجمی لوگ جن کا تعلق عجم سے تھا، کہ عام نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، ظاہری حیات طیبہ میں جو دین اسلام پھیلا وہ اکثر و بیشتر عرب میں پھیلا۔ چند افراد تھے جو باہر سے تھے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عرب کے باہر سے تھے، لیکن یہ عرب میں ہی گھلے ملے تھے۔ تو یہاں مراد کہ نبی پاک علیہ السلام دوسروں کا بھی تزکیہ فرمائیں گے جو ابھی ان سے نہیں ملے، اس سے مراد عجم کے لوگ۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد تمام وہ لوگ ہیں جو قیامت تک آئیں گے۔ گویا نبی پاک علیہ السلام عرب کا تزکیہ فرماتے ہیں، عجم کا تزکیہ فرماتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا تزکیہ نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے جو تزکیے کے لیے رجوع کریں گے۔ اب یہاں یہ جو کہا گیا کہ عجمی لوگ، اس آیت مبارکہ کا جو الفاظ ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس سے مراد عجم کے لوگ ہیں۔ اس پر ایک حدیث مبارک بھی دلیل ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مراد کون ہے جو ابھی اگلوں کے ساتھ ملے نہیں، اسے کون مراد ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ اس سائل نے 2-3 مرتبہ پوچھا۔ اس وقت صحابہ کرام کے درمیان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ سلمان فارسی فارس کے تھے، ایران کے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر دین ثریا ستارے کے پاس بھی ہو، اگر دین آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائے، ثریا ستارے کے پاس بھی ہو، تو فرزندان فارس وہاں جائیں گے اور دین کو حاصل کر لیں گے۔ یعنی فارس سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں سے بھی علم حاصل کر لیں گے۔ علماء کرام نے بخاری کی اس حدیث کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس حدیث کا اولین مصداق امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ اصلاً فارسی، آپ فارسی الاصل ہیں، آپ کا جو آپ کے آباء و اجداد کا جو تعلق تھا وہ فارس کے ساتھ، ایران کے ساتھ تھا۔ تو
یہ سب سے اولین مصداق ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہو۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کو تورات عطا کی گئی۔ تورات کن کو عطا کی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تورات شریف عطا کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو تورات شریف کو لانے والے، تو وہ تو اس کی ترویج، اشاعت، علم، عمل سب کچھ عطا فرمانے والے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر جو عمل کرنے والے حضرات تھے وہ بھی صاحب فضیلت، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی غلامی کو اختیار کیا، وہ بھی صاحب فضیلت۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو یہودیوں کے وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، یاد کیا، تورات کو پڑھا، یاد کیا، لیکن اس کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس خدا کی کتاب تورات کا علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا، فرمایا ان کی مثال گدھوں جیسی ہے کہ جس کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہو۔ گدھے کے اوپر بوجھ لاد دے، کتابیں لاد دے، اس کے اوپر گدھے پر کتابیں لاد دے تو گدھا کیا پڑھا لکھا ہو جائے گا؟ گدھا کیا ایجوکیٹڈ ہو جائے گا؟ گدھا کا عالم فاضل ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو فرمایا کہ جن لوگ، وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ گدھے کو پتہ ہی نہیں اس کے اوپر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں کو تورات شریف دی گئی اور انہوں نے تورات کا علم ہونے کے باوجود نبیوں کا انکار کیا، سود کھایا، تکذیب کی، انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے میں پیش رہے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو بھی تسلیم نہیں کیا، تو فرمایا ان کی مثال گدھے جیسی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں اور بس۔ تو جس کو خدا کی کتاب کا علم ہو اور اس کے باوجود وہ کفر و انکار میں پڑا رہے، اس کی مثال گدھے جیسی ہی ہے۔ اور علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے بہت ساری جگہوں پر اس کا یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان میں سے بھی بہت سے افراد کی مثال گدھے جیسی ہو، کہ جس کو قرآن کا علم ہے، قرآن نے حلال کیا کیا، حرام کیا کیا، کس سے منع کیا، کس کا حکم دیا، اب سب کچھ یاد کیا، سمجھا، اور عمل نام کی چیز نہیں ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی مثال بھی گدھے جیسی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ معجم صغیر میں یہ روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب پانے والا وہ عالم ہوگا جسے اس کے علم نے کوئی نفع نہ دیا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمارے حال کی اصلاح فرمائے، ہماری حالت پہ کرم فرمائے، ہمیں با عمل عالم بنائے، کہ ایسا نہ ہو کہ علم تو ہو لیکن عمل کا نام و نشان نہ ہو، ہمارا علم ہمیں ہی نفع نہ دے، تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سب سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اب اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم فرماؤ، اے نبی تم فرماؤ کہ اے یہودیو، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ صرف تم اللہ کے دوست ہو، دوسرے لوگ نہیں، تو ذرا مرنے کی تمنا تو کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہودیوں سے
کلام کیا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو خدا کے بیٹوں جیسے ہیں، یہ ان کے جملے تھے۔ تو یہودی اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے کہیں کہ جب تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، تو دوست نے تو مر کے جنت میں ہی جانا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ دوست کو اس کی موت کے بعد جہنم میں تو نہیں ڈالے گا، تو دنیا میں کیوں اتنی مشقتیں اٹھاتے پھرتے ہو؟ کدھر کمائیاں، بچے، بیوی، رشتہ دار، لڑائیاں، کمائی، یہ نہ جانے کن کن چکروں میں پڑے رہتے ہو، تو مر کے سیدھا جنت میں چلے جاؤ، آرام ہی آرام، سکون ہی سکون۔ تو فرمایا کہ اے حبیب، آپ ان سے کہیں کہ اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں ہیں، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ لیکن کیا وہ موت کی تمنا کی انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ فرمایا یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہودی بول لیں گے ضرور کہ ہم خدا کے پیارے، خدا کے قریبی، خدا کے ہم جو ہے پکے دوست، لیکن موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ بھئی اتنے ہی دوست ہو چلو جاؤ دوست کے پاس، لیکن نہیں، کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا فرمایا ویسا ہی ہوا، یہودیوں نے تمنا نہیں کی۔ تو یہ جو قرآن نے فرمایا تھا وہ ویسا ہی سچ ثابت ہوا کہ یہودیوں نے تمنا نہیں کی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ موت کی تمنا کرتے، یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کو کرو موت کی تمنا اگر سچے ہو، تو سارے کو بول دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے جی ہم موت کی تمنا کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ موت کی تمنا کرتے تو فرمایا کہ پھر یہ سب کے سب مر جاتے، یہ سب کے سب ختم ہو جاتے، روئے زمین پہ کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ تو انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی۔ اب یہاں پر ضمنی طور پہ ایک مسئلہ عرض کروں کہ یہاں موت کی تمنا کا یہودیوں سے کہا کرو موت کی تمنا، تو اسے جو ہے وہ یہ ایک زجر ہے، یعنی ایک ڈانٹ کے طور پہ ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کرو موت کی تمنا، کوئی امر نہیں تھا جو حکم دینے کے طور پہ ہو، لازم کرنے کے طور پہ ہو، یہ ایک ان کی بات کا رد کرنے اور انہیں ڈانٹنے کے طور پہ تھا، اور ان کی حقیقت حال کو ظاہر کرنے کے طور پہ تھا، ورنہ موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بعض اوقات کوئی آدمی بہت پریشان ہے تو کہتا ہے یار کاش کہ موت ہی آ جائے، یا کوئی بندہ موت کی دعا ہی کرتا ہے یا اللہ مجھے موت دے دے، میں تنگ آ گیا ہوں ان حالات سے، رشتہ داروں سے تنگ آ گیا، میں بیوی بچوں سے تنگ آ گیا ہوں یا اللہ مجھے موت دے دے۔ خودکشی حرام ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، کسی صورت بھی جائز نہیں۔ موت کی تمنا بھی ناجائز ہے، گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے۔ ہاں ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مجموعی طور پر جو ہے وہ ایسی چیزوں کا شکار ہے کہ جس میں اس کو اپنی زندگی ہی اچھی نہیں لگ رہی اور موت اس کو پسند آ رہی ہے، تو پھر وہ اچھے الفاظ کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے ابھی موت دے دے، یا یہ کہ یا اللہ جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے، اور جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ۔ تو یوں دعا کرنے کی اجازت ہے۔ اچھا پھر یہاں پر ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ دنیاوی تکالیف سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ گھریلو حالات ایسے ہیں، معاشی حالات ایسے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، نوکری کے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں، تو ایسے حالات کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا منع ہے، جائز نہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور دنیا کے فتنوں سے تنگ آ کر اور ڈرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فتنے مجھے دین سے ہٹا دے، اب اگر اس وجہ سے کوئی موت کی تمنا کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کے شوق میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے شوق میں، یا اپنے آپ اپنے دین کو فتنے سے بچانے کی خاطر اگر موت کی تمنا یا دعا کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون۔ تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو پس وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس اللہ کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ یہ موت کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ موت آ کر ہی رہنی ہے، تم موت سے بھاگو نہ بھاگو، تیاری کرو موت کی نہ کرو، بہر صورت موت تمہیں آ کر ہی رہے گی۔ تم بارگاہ خدا بندی میں پیش ہوگے جو ہر ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتائے گا جو عمل تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ پھر عمل کو بتانے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اب اگلی آیت کے اندر جمعے کا بیان ہے، نماز جمعہ کا بیان ہوتا ہے، یوم جمعہ کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ نماز جمعہ کی اہمیت کا بیان، یوم جمعہ کی فضیلت اور اذان جمعہ پر اپنے دنیاوی کام کاج اور کاروبار چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ جب جمعے کے دن اذان سنو، جب جمعے کے دن اذان سنو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، سعی الی الجمعہ، اس سے کیا مراد ہے؟ سعی الی الجمعہ سے مراد ہے کہ جمعے کی تیاری کرنا، اپنے کام کا چھوڑ دیں، اگر کاروبار کر رہے ہیں تو دکان بند کر دیں، اگر نوکری پہ ہیں تو وہاں سے اٹھ جائیں، اگر اپنی دنیاوی گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں تو اسے ختم کر دیں، اگر ایسے فارغ جو ہے وہ گھر والوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں تو اب اٹھ کر جمعے کی تیاری شروع کر دیں اور بس جمعے کے لیے نکلیں۔ یہ جمعے کی سعی کا حکم ہے، یہ جمعے کے لیے سعی کرنے کا حکم ہے۔ اور یہ حکم کس اذان پہ ہے؟ جیسے ہمارے ہاں دو اذانیں ہوتی ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک جمعے کے لیے دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک تو 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے اور ایک ہوتی ہے خطبے کے متصل۔ اس سے پہلی اذان مراد ہے یا دوسری؟ تو عرض یہ ہے کہ اس سے دوسری اذان مراد نہیں ہے، جو خطبے کے متصل ہوتی ہے وہ اذان نہیں، اس کے بعد تو 4 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو اب تیاری شروع کریں گے تو مسجد کب پہنچیں گے اور جماعت میں کہاں سے شرکت کریں گے؟ جمعہ نکل جائے گا۔ تو اس سے مراد علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد پہلی اذان ہے، جو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، وہ اذان اول۔ اس کے ساتھ ہی کاروبار بند کر دینا واجب ہے، دنیاوی کام کاج چھوڑ دینا لازم ہے، واجب ہے، اور سعی الی الجمعہ شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جمعے کی تیاری شروع کر دینے کا حکم ہے۔ تو یہ جمعے کے حوالے سے جمعے کی جو فضیلت ہے وہ بے پناہ ہے۔ سبحان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے فضائل میں کثیر احادیث مبارک بیان فرمائی ہیں۔ جمعے کے دن کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ بہتر دن جس پر سورج نے طلوع کیا وہ جمعے کا دن ہے، یعنی سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا، اور قیامت جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جمعے کی فضیلت کہ میلاد آدم علیہ السلام کا دن ہے، جمعہ میلاد آدم علیہ السلام کا دن ہے، اس دن کی فضیلت۔ اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے دنیا میں تشریف لائے، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہوگی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث۔ اور جمعے کے دن ایک بڑا ہی افضل عمل ہے، جمعہ تو پڑھنا ہی ہے، جمعہ تو فرض ہے، اس کے تو چھوڑنے کی جو ہے وہ صورت ہی نہیں ہے جس پہ جمعہ فرض ہے، لیکن جمعے کے دن کا ایک بڑا اہم عمل یہ ہے کہ جمعے کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے،
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود ہے۔ مشہود، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو مجھ پر درود پڑے گا وہ مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ جمعے کے دن جو درود پڑتا ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد، یعنی دنیا میں تو ہم آپ پہ درود پڑھتے ہیں، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کھانا حرام کر دیا۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ مراد یہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہری طور پہ بھی دنیا میں تھے اور جب ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے، دونوں صورتوں میں جمعے کے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا جائے۔ تو ہو سکے تو اس کو اپنا معمول بنائیں کہ جمعے کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود پڑھیں۔ کہ ویسے تو کثرت جو ہے بعض علماء نے فرمایا 100 سے پوری ہو جاتی، بعد نے فرمایا 300 313، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ 1000 مرتبہ 1200 مرتبہ جمعے والے دن آپ درود پاک پڑھیں۔ اور درود پاک ضروری نہیں ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اتنا لمبا درود اتنی تعداد میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو کوئی چھوٹا سا درود لے لے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پورا درود ہے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم پورا درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے۔ اگر آپ اتنا ہی پڑھتے رہیں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے۔ تو یہ تو 100 کی گنتی 1 سے 1.5 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے۔ 1200 مرتبہ پڑھنا میرے خیال میں 15 منٹ لگیں گے، تو بڑی آسانی کے ساتھ پورا۔ 1200 نہیں تو چلو 300 مرتبہ ٹھیک، 300 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس کی ترغیب عطا فرمائی۔ اچھا، پھر جمعے کے دن کی ایک اور بڑی اہم فضیلت، وہ کیا؟ جمعے کے دن میں ایک گھڑی، ایک خاص وقت ایسا آتا ہے کہ اس وقت میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ اس وقت میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک کے اندر ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں جو بندہ اس میں جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی فرمایا وہ تھوڑا سا وقت ہے، اشارے سے فرمایا وہ تھوڑا سا وقت ہے۔ اچھا، اب سوال یہ کہ کون سا وقت ہے؟ کیونکہ یہ فضیلت سن کے تو میرے خیال میں تو ساری قوم ہی لگ جائے گی کہ یا بھائی اس گھڑی کا پتہ چلے تو دعا مانگے۔ تو واقعی اس گھڑی کا پتہ چلنا چاہیے اور اس گھڑی میں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا۔ خدا کے خزانے وسیع ہیں، آپ خدا سے اتنے سارے خزانے مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جو ہے وہ کنجوس تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جواد ہے، کریم ہے، عطا فرمانے والا۔ تو جو مانگ سکتے ہیں مانگے آپ۔ تو اب وہ گھڑی کون سی ہے، وہ وقت کون سا ہے جس میں یہ دعا جس میں دعا قبول کی جاتی ہے؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، کثیر اقوال ہیں، 40 کے قریب علماء نے اقوال بیان کیے، لیکن 2 ان میں قوی ہیں۔ ایک وہ وقت امام خطبے کے لیے جب ممبر پر بیٹھتا ہے تب سے لے کر نماز ختم ہونے تک، ممبر پر جب بیٹھتا ہے تب سے لے کر نماز ختم ہونے تک۔ اب اس میں جو ڈیوریشن ہے اس میں دل میں ہی دعا مانگیں گے آپ، کیونکہ اس کے بعد پھر زبان سے کلام کرنا بولنا تو منع ہو جاتا ہے، تو یہ پھر دل میں دعا مانگی جائے گی۔ جیسے امام خطبہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو اب خطبے کے دوران تو آپ زبان سے دعا نہیں مانگ سکتے، خطبہ جو ہے خاموشی سننا فرض ہے۔ اسی طرح دوران نماز تو آپ جو ہے وہ دعا نہیں مانگیں گے، تو اس وقت جو بھی دعا آپ کی ہے وہ آپ کے دل کے اندر ہی ہوگی۔ اچھا، اس میں پھر بعض علماء نے یہ فرمایا کہ جو 2 خطبہ کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس میں دعا مانگ لیجیے، لیکن وہ بھی دل میں ہی مانگنی چاہیے۔ زبان سے مانگنے کی بھی اجازت دی ہے علماء نے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ دل میں مانگی جائے۔ تو یہ ایک قول ہے کہ یہ جو پورا ڈیوریشن ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جمعہ کی آخری ساعت ہے، یعنی جمعے کی جو آخری گھڑیاں ہوتی ہیں نا، وہ کیا؟ مغرب سے پہلے، غروب آفتاب سے جو پہلے کا ٹائم ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ عصر کے بعد آپ دعا مانگنا شروع کر دیں تو وہ آخری گھڑی اس میں آئی جائے گی۔ تو یہ 2 کے بارے میں، 2 اوقات کے بارے میں ہے، کبھی گمان ہے کہ یہ وہ ساعت ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ جمعے کے اور بھی بے شمار فضائل ہیں، صراط الجنان کا اسی مقام پر مطالعہ کر لے تو اس کے فقہی احکام بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے اور مزید چیزوں کا بھی پتہ چل جائے گا۔
اب آگے ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ چونکہ پہلے فرمایا تھا نا کہ اذان جمعہ ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو۔ اب جمعہ پڑھ لو، نماز ہو جائے تو فرمایا کہ اب پھیل جاؤ زمین میں، اب کرو اپنے کام، کرو کاروبار، کرو جو مرضی کرو۔ تو اس کے بعد پھر کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ کی کثرت سے یاد کرو، جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو جمعے کی نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، آپ جتنے مرضی کاروبار کریں، آپ جائز کاروبار کریں۔ اچھا یہاں پر یہ ہے، کاش کہ ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کو جو جمعے سے پہلے کا ٹائم ہے وہ ان کا جمعے کی تیاری کا ہو۔ بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن کام کرنے کا فرمایا، لہٰذا جمعے کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، سنڈے کی چھٹی ہو، اتوار کی چھٹی ہو۔ یہ عجیب و غریب سا استدلال ہے۔ بھئی جمعے سے پہلے کا جو ٹائم ہے اگر چھٹی ہوگی تو بڑے جو اہتمام کے ساتھ جمعے کی تیاری کی جائے گی، ورنہ دکاندار دکان سے بھاگا ہوا آئے گا، آفس میں بیٹھا ہوا آفس سے بھاگم بھاگ جائے گا، تو پھر یہی والا منظر ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑی مقصود ہے شریعت کا۔ جمعے کے بعد ٹھیک ہے، اگر آپ نے نہیں چھٹی کرنی تو جمعے کے بعد جو ہے وہ کاروبار کرے، سارا کچھ کرے۔ جمعے سے پہلے جو ہے وہ ایسا فراغت کا وقت ہو کہ ہر بندہ جمعے کے لیے اہتمام کر سکے۔ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے۔ اب اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اچانک ایک تجارتی قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا، اور جیسے وہ قافلے جب آتے تھے تو وہ شور مچاتے تھے، ایک ڈھول کی آواز سے پتہ چل جاتا تھا کہ جناب قافلہ آ گیا، قافلہ آ گیا۔ تو جو مسلمان مسجد میں موجود تھے 11-12 کے علاوہ، جن میں سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ مسجد میں رہے، بقیہ سارے لوگ ہی چلے گئے کہ بھئی تجارتی قافلہ آیا، کہیں مال ہی ختم نہ ہو جائے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تنگ دستی بہت تھی، پریشانی بہت تھی، تو لوگ بیچارے اپنی ضرورتوں سے اتنا پریشان تھے کہ وہ مسجد سے نکل کے چلے گئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کھڑے خطبہ دے رہے، چند صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے، باقی سارے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا، اور ارشاد فرمایا کہ جب ان لوگوں نے تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے، اور اے حبیب تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ ایسا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے پاس ہے، جو ثواب، جو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر رہنا، جو عبادت میں مشغول رہنا، جو مسجد میں موجود رہنا، جو جمعے کے لیے حاضر رہنا، اس کا جو ثواب ہے، فرمایا وہ کھیل سے بہتر ہے، تجارت سے بہتر ہے۔ اب ادھر جانے کی وجہ کیا تھی کہ یار رزق روزی کا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ جمعے کے دن جو حکم ہے کہ تجارت چھوڑ دو اپنی اذان جمعہ کے ساتھ، تو اب وسوسے آتے نا، شیطان بولتا رہے تھوڑی دیر بیٹھے رہا، اور گاہک آ جائے گا، اور کسٹمر آئے گا، تھوڑا سا مال اور بیچ لے، اور مال بیچ لے، اور مال بیچ لے، تو مال اور رزق کے چکر میں بندہ بیٹھا رہتا ہے اور جمعے کے لیے نہیں اٹھتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت سے بہتر ہے۔ یہ جو تم اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہو، اپنا کاروبار کھول کے بیٹھے ہو، اپنے آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، اس سے جو ملے گا اس سے بہتر وہ ہے جو خدا کے پاس ہے۔ جو کاروبار چھوڑ کے جاؤ گے، جو نوکری آفس چھوڑ کے جاؤ گے، اس کے بدلے میں جو خدا تمہیں عطا فرمائے گا وہ اس سے بہتر ہے۔ اور جہاں تک روزی کا مسئلہ ہے، فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یہ کسٹمر تمہارے رازق نہیں ہے، یہ تمہارے باس اور تمہارے سیٹ تمہارے رازق نہیں ہیں، رازق خدا ہے، تمہیں خدا روزی دے گا۔ اس کے راستے میں نکلو تو صحیح، اس کی عبادت کے لیے، اس کی بارگاہ میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر تو ہو۔ اسی طرح بقیہ نمازیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو صحیح، روزی تو اسی نے دینی جس کی بارگاہ میں جا رہے ہو۔ سیٹ تو تمہارا رازق نہیں ہے، کاروبار تو تمہارا رازق نہیں ہے، تمہارا جو ہے کسٹمر تو تمہارا رازق نہیں ہے، ان کو چھوڑ کے جس کی بارگاہ میں جا رہے ہو رازق وہ ہے۔
تو اس کی بارگاہ میں جاؤ، پھر دیکھو تمہیں رزق کیسے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ایمان کامل اور یقین کامل عطا فرمائے اور حکم قرآنی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔